कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे के लिए बीपी लो हो गया, बीपी ऐसे के लिए लो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि लाहौर इचरा में एक माँ के हाथों 3 बच्चों के कत्ल के हवाले से लोगों ने इस मामले को बहुत ज़्यादा गौर से सुना। ना सिर्फ गौर से सुना बल्कि हर कोई ये जानना चाहता था कि इस माँ ने अपने बच्चों को कत्ल करके माँ जैसे रिश्ते की तौहीन क्यों की। इस हवाले से बहुत सी तफसीलात हमारे सामने आ चुकी हैं और अक्सर चीज़ों का रेफरेंस कुछ और है लेकिन उसको बयान किसी और हवाले से किया जा रहा है। और हमारे पास इस हवाले से और भी बहुत सी ऐसी तफसीलात हमारे सामने आई हैं जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों के थ्रू बराह रास्त मिली हैं या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन घूम के हमारे क्राइम रिपोर्टर्स के थ्रू हम तक आई हैं। और जब ये सारी की सारी चीज़ें और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं तो एक तरह से इंसान कांप जाता है कि उस औरत ने कितनी लंबी प्लानिंग की और उस औरत ने किस तरीके से उस खेल को रचाया और कार्टून समेत छुपन छुपाई समेत और पता नहीं क्या कुछ इस हवाले से हुआ। कोशिश ये करता हूँ कि जिन लोगों ने इस हवाले से चीज़ों को नहीं जाना उनके बारे में कुछ पुरानी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ जो कि यकीनी तौर पे नए नाजरीन के लिए नई होगी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों लोग मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस मुकाबले में इसको मार देना चाहिए क्योंकि ये सीसीडी के हवाले की जा चुकी है। इसे कभी कोई कहता है कि कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए, कोई ये कहता है इसको चौक पे लटका देना चाहिए। आखिर लोगों का इसके हवाले से इतना गुस्सा क्यों है और कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। देखें, ये तो आपको पता चल चुका है कि लाहौर में इचरा के मुकाम पे 23 अप्रैल को 1:30 बजे 15 पे एक कॉल आती है कि 3 बच्चों को गला काट के कत्ल कर दिया गया है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो माँ खून में लथपथ होती है और वो ये कह रही होती है कि इनको किसी ने कत्ल कर दिया। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी तो उसने कहा कि मैं अपने खाविंद को की तबीयत ख़राब हो गई थी उसके पास गई थी, चाबी अपने देवर और सास को दे गई थी और वो जो फ्लैट था वो ऊपर था और वहाँ पे ना कोई खिड़की थी और ना ही वहाँ से कोई इंटर हो सकता था। जो उसकी इंट्रेंस थी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और पुलिस ने जब सारी तफ्तीश कर ली और उसको पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी इंटर नहीं हुआ तो फिर इन्वेस्टिगेशन की गई माँ से। और वो माँ कहाँ पे फंसी, ये इंतहाई अहम है कि वो माँ फंसी कहाँ पे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जो इंटरव्यू में वीडियो सामने आई है तो हम एकदम से देखते हैं कि एकदम से वो यूं हो जाती है, एकदम से वो यूं हो जाती है और पुलिस को उसी वक्त उसके एक्शंस पर शक हो गया था। अब इसके ऊपर 3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक ये कि बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, खाविंद ये कहता था कि धंधा करो, पैसे कमा के लाओ, जो मर्जी करो और जो है इन बच्चों का पेट पालो। ये बच्चे जो हैं मेरे नहीं हैं, ये डीएनए इनका करवाओ। सास भी यही इल्ज़ाम लगाती थी, उसके किरदार उसके चाल चलन जो है वो मशकूक था। इसके साथ कहा जाता है कि शहरियार जिसके साथ उसने 746 फ़ोन कॉल की सीडीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक वो उसके साथ ताल्लुक़ था, शायद उसने उसको मारने के लिए कहा, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका बयान भी आपको चंद लम्हों में सामने आने वाला है और जैसे ही इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आएगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन अब डेवलपमेंट हुई है क्योंकि इसका रिमांड भी 28 अप्रैल को ख़त्म होना है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि शहरियार का मामला आता है, फिर उसके बाद पीर का मामला आ जाता है कि एक जाली पीर था, खाविंद उसके पास ले गया और वहाँ पे प्राइस बॉन्ड निकलवाना था तो मुझे वहाँ पे छोड़ दिया गया, पीर ने मेरे साथ ज़्यादती की। लेकिन इसके अलावा यानी शाहिदीन ने हमें और बहुत कुछ बताया है कि वहाँ पे क्या होता था, कैसे होता था, इन लोगों का चाल चलन क्या है और इस समेत और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी सारे का सारा मामला हो जाता है और जो खातून है वो ब्रेक हो जाती है। वो कैसे होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस खातून ने बच्चों को कत्ल करने के बाद अपने कपड़े धोए, उन कपड़ों को सुखाया, इस्त्री की और वही कपड़े पहन के अपने खाविंद के पास उसको हॉस्पिटल लेके गई जो कि उसने सुबह के वक्त पहने हुए थे ताकि उस पर यह शक ना हो कि कहीं उसने कपड़े चेंज किए तो उसने कपड़े किस वक्त चेंज कर लिए। इसके साथ ही
ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی، اور وہ لمحہ جہاں پہ پولیس کو اس پر شک ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا اچھا اب یہ خود ہی پولیس کا ذہن بنانے میں مصروف ہو گئی کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، شاید یہ ہو سکتا ہے، اور وہ تمام تر بہانے جو اس نے سوچے ہوئے تھے قتل کی منصوبہ بندی کے درمیان کہ میں کیا کیا بہانے بنا سکتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ ممکن ہے یہ کارٹون دیکھتے تھے، ان کارٹونوں میں چھریوں سے ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ اب کوئی سینسیبل بندہ یہ دیکھے کہ آج کل تو یوٹیوب کے اوپر بھی ریسٹرکشن ہے کہ اتنے خوفناک جو چھریوں والا، خون والا اور اس طرح کا کمیونٹی گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں فوری طور پہ کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، نہ آپ بچوں کے لیے تو ویسے ہی ہر ویڈیو کے اوپر اپلوڈ کرنے سے پہلے پوچھا ہوتا ہے کہ آپ 16 سال سے زیادہ عمر کی ویڈیو کے بچوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں یا ان سے کم کے لیے بنا رہے ہیں، اور وہ یوٹیوب ایک ایک الفاظ کو وہ چیک کرتی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ سخت ایکشن بھی لیتی ہے۔ اس نے بیسیکلی جو پلاننگ کی وہ یہ کی کہ پہلے تو اس نے بچوں کو مارنے کے لیے چھوٹی بچی کو مارا، پھر اس بچے کو مارا، اور پھر بڑی بچی کو 5 سال کی جو ام حبیبہ تھی جو مومنہ بطول تھی اس کو مارا۔ اچھا اب کہا جاتا ہے کہ یہ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، اور چھپن چھپائی کے درمیان جب چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی بیٹی کو اس نے مار دیا ام حبیبہ کو، تو بیٹا کمرے میں آیا اور اس نے بیٹے کو دبوچ کے وہیں پہ چھری پھیر دی، اور جب اس کو چھری پھیری تو کچھ دیر کے بعد اس کی بیٹی آئی، اور وہ بیٹی نے جب جیسے ہی دیکھا اور وہ اس کے بعد وہ چیخ کے جو ہے وہ ماں سے لپٹی، تو اس نے اس کا بھی منہ دوسری طرف کر کے وہ چھری اس کے گلے میں پھیر دی، اور پلان یہ کیا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، دوسرے بچے کے ہاتھ میں بھی چھری کچن کی رکھ دی، اور ساتھ میں جس چھری سے قتل کیا تھا اس کو صوفے کے نیچے چھپا دیا اور اس کو دھو بھی دیا تھا ایک دفعہ۔ اس میں یہ کہا کہ جناب یہ کارٹون دیکھتے تھے، پھر پولیس کو کہتی ہے ممکن ہے کہ یہ چھریوں سے اس کارٹون کی نقل کر رہے ہوں جو کہ یہ دیکھتے تھے، اور میں ان کو روکتی تھی کہ یہ کارٹون تم مت دیکھو۔ وہاں پہ پولیس کو شک ہوا کہ یہ تو ہمارا ذہن بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے کون سے کارٹون ہیں جس میں بچے جو ہے چھریوں سے ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں۔ اچھا یہ سارا کا سارا کام ہوا، اور اس کے بعد خاتون جو ہے پولیس کو ممکنہ نتائج تک پہنچانے کی کوشش میں، پولیس کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چکر میں وہ پکڑی گئی، اور جو اس کا انویسٹیگیشن کے درمیان فیس ہے وہ آپ دیکھیں کہ انتہائی سپیٹ فیس ہے، اور وہ ایک دم سے کچھ ہو جاتی ہے، ایک دم سے کچھ ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنی ساس، اپنے خاوند اور اپنے دیور کو منہ میں وہ تمام الفاظ ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی جو کہ اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے پولیس سے انویسٹیگیشن نہیں کرانی، ہمیں نہیں پتہ ہی کس نے مار دیا، اور یوں غم میں نڈھال اور برے حال جو ہے اس طرح کے ڈرامے کیے جا رہے تھے۔ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ماں نے بچوں کو کیوں مارا۔ اب اس والے سے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ خاوند کو چھوڑ دیتی، بچوں کو بھی چھوڑ کے کہیں بھاگ جاتی۔ بچوں کو مارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں گھریلو نچاکی ہو، چاہے غربت ہو، چاہے آپ کسی سے عشق کرتے ہوں، چاہے کوئی پیر آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو، بلکہ وہاں پہ جو نیچے فرنیچر مارکیٹ ہے اس کے فلیٹ کے نیچے وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل پہ لمبے بالوں والا پیر اکثر یہاں پہ آیا کرتا تھا اور کئی کئی گھنٹے گزار کے جایا کرتا تھا۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کون ہے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارا پیر ہے۔ اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1:30 بجے کے قریب جو اوپر والی منزل ہے وہاں پہ خاتون رہتی تھی، اس کی بچی کو وہاں پہ بچوں کے چیخنے کی آواز بھی آئی، اور اس نے جو ٹی وی کی آواز ہے وہ بہت زیادہ تیز کی ہوئی تھی، اور یہ کافی ہفتوں سے اس کی مسلسل پلاننگ بھی کر رہی تھی۔ اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اندازے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ماں نے اپنے بچوں کو کیوں مارا۔ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ چلیں غصے میں ایک لمحے کا غصہ ہوتا ہے انسان کا، اور انسان کچھ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے، لیکن جو ماں ہفتوں سے پلاننگ کر رہی ہو، جو 3 دن پہلے جو ہے وہ چھریاں جو ہے وہ لے کے آئی ہو خرید کے اچھرا بازار سے، جو یہ ساری پلاننگ کر رہی ہو کہ میں ٹی وی کی آواز تیز کر دوں گی، میں کارٹون کا بہانہ بنا دوں گی، میں جاؤں گی تالا لگا کے چابی اپنے دیور اور ساس کو دے کے جاؤں گی، اور واپس آ کے میں نے کیا ڈرامہ کرنا ہے اور پولیس کو کس طرح جھانسا دینے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ماں نہیں ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہے، اور اگر ہم کہیں گے کہ دماغی توازن خراب ہے تو یہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریلیز ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک ابھی تک نہ تو اس کے پاس کوئی وکیل ہے
اور نہ ہی اس کے ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ابھی تک کوئی آیا ہے، نہ ہی پولیس نے اس سے اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا۔ لیکن ایف آئی آر جو ہمارے سامنے آئی ہے اس میں پولیس نے سب کچھ گول مول کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب موقع پہ پہنچے تو ماں کے ہاتھ میں چھری تھی، اس نے چھری دیکھ کے پھینک دی، لاش میں لت پت تھے۔ بیسیکلی انہوں نے یہ ایک ایف آئی آر بنانے کی کوشش کیا کہ ہم نے ماں کو موقع واردات سے پکڑ لیا اور ہم خود اس کے مدعی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی جو ہے آفیسر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ کل کو جو ہے باپ نہ چھوڑ دے یا دادی نہ چھوڑ دے یا کوئی اور اس کو نہ چھوڑ دے کسی بھی وجوہات کی بنا پہ، تو پولیس مدعی بنی ہے تاکہ ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اس حوالے سے بہرحال بہت سی چیزیں ابھی آنا باقی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شہریار اس کو پیسے بھی بھیجتا تھا، مختلف اماؤنٹس جو ہے اس کا بھی ریکارڈ ملا ہے اور اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، لیکن اس نے ایک بندہ اگر دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کسی بھی لحاظ سے قتل کے اندر ملوث قرار نہیں دیا جا سکتا، اور وہ پلاننگ میں ہو سکتا ہے، کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ قاتلہ جو ہے اس شہریار کو اپنا بھائی بنائے بیٹھی تھی، اور کہتی ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پھر جب وہ آئی ہے گیڑے کے اندر تو اس کے بعد پھر اس کی ایک بھی نہ چلی، اور اس حوالے سے اور بھی بہت سی تفتیش آنے والی ہے، خاص طور پہ وہ بیان جو کہ سی سی ڈی نے ریکارڈ کیا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہے ریمانڈ کے بعد، وہ اس میں بھی آپ کو اور بہت سی ایسی چیزیں ملنے جا رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ انفارمیشن میرے تک آتی ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔